السلام علیکم بچوں، آج کا ہمارا عنوان ہے حیاتی کرہ۔ نظام شمسی میں زمین کو ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ صرف یہی ایک سیارہ ہے جہاں زندگی پائی جاتی ہے، یعنی کہ تمام جاندار، درخت، پودے، جانور اور انسان یہاں پر پائے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے مناسب درجہ حرارت جو زمین پر پایا جاتا ہے، جو زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ زمین کو 4 قدرتی حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: خاکی کرہ، حیاتی کرہ، آبی کرہ اور فضائی کرہ۔ اس سبق میں ہم حیاتی کرہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ زندگی نے خود اپنے طور پر ایک علیحدہ کرہ تشکیل دیا، جسے کیا کہتے ہیں؟ حیاتی کرہ کہتے ہیں۔ اس سبق میں ہم دیکھیں گے کہ حیاتی کرہ میں موجود تمام جاندار کس طرح سے غذا کے لیے ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ غذائی زنجیر، غذا حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر انحصار کرنا ہی غذائی زنجیر ہے، جس میں انسان بھی شامل ہے۔ ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں اور اسے کچھ حاصل کرتے ہیں۔ ایک ٹڈا جو کہ گھاس کھاتا ہے، اس ٹڈے کو ایک مینڈک کھا جاتا ہے، اور پھر جو مینڈک ہے اسے ایک سانپ نگل جاتا ہے، اور پھر اسی سانپ کو ایک چیل کھا جاتی ہے۔ اس طرح یہ جو گھاس ہے اسے کیسے فائدہ پہنچے گا؟ یہ جو چیل ہے جب یہ مر جائے گی تب فضا میں جو بیکٹیریا اور فنجی پائے جاتے ہیں وہ اس کے جسم کو تحلیل کر دیں گے۔ بیکٹیریا اور فنجی جو ہوتے ہیں وہ تمام مردہ جانداروں اور درختوں کو نامیاتی مرکبات میں تبدیل کر دیتے ہیں، جو زمین میں شامل ہو جاتے۔ پودے کیا کرتے ہیں؟ اپنی جڑوں کے ذریعے ان نامیاتی مرکبات کو حاصل کر کے نمو پاتے ہیں، بڑھتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ جو غذائی زنجیر کا سلسلہ ہے وہ جاری رہتا ہے۔ ایک اور مثال دیکھیں گے۔ بھینس پر جو چڑیا بیٹھتی ہے وہ اس کے جسم میں جو حشرات پائے جاتے ہیں انہیں کھا لیتی ہے، اور بھینس کو جو ہے نا راحت مل جاتی اور چڑیا کو غذا مل جاتی۔ اسی طرح انسان بھی جو ہے نا وہ بھی غذائی زنجیر کا ایک حصہ ہے۔ بھینس گھاس کھاتی ہے، دودھ دیتی ہے، ہم دودھ پیتے ہیں۔ اسی طرح جتنے بھی جاندار زمین پر پائے جاتے ہیں سب ایک دوسرے پر منحصر ہے، سب کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ہمیں اس بات کو قبول کرنا چاہیے کہ انسان کے ساتھ ساتھ زمین پر موجود تمام جاندار نہایت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ حیاتی کرہ میں جو قدرتی نباتات ہیں ان کو 3 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے: جنگلات، گھاس کے میدان اور ٹنڈرا کے خطے۔ جنگلات کے اقسام میں ہیں منطقہ حارہ کے سدا بہار جنگلات، منطقہ حارہ کے پتجھڑ کے جنگلات، منطقہ معتدلہ کے سدا بہار جنگلات، منطقہ معتدلہ کے پتجھڑ کے جنگلات، بحر رومی خطے کے نباتات اور صنوبری جنگلات۔ سب سے پہلے ہم سدا بہار جنگلات کے بارے میں دیکھیں گے۔ ایسے علاقے جہاں پر بارش بہت زیادہ ہوتی اور آب و ہوا شدید گرم ہوتی، وہاں پر اس قسم کے سدا بہار جنگلات پائے جاتے ہیں۔ پتجھڑ کے جنگلات ایسے علاقوں میں پائے جاتے ہیں جہاں پر بارش چند مہینوں کے لیے ہوتی اور موسم وہاں پر اکثر گرم رہتا اور خشک ہوائیں چلتی رہتی، اور یہاں پر پتے ہمیشہ درختوں کے جھڑتے رہتے ہیں۔ دوسری جو قسم تھی وہ گھاس کے میدان ہیں، جو منطقہ حارہ کے علاقوں میں بھی پائے جاتے ہیں، اور منطقہ معتدلہ میں بھی گھاس کے بڑے بڑے میدان پائے جاتے ہیں۔ خشک علاقوں میں خاردار جھاڑیاں پائی جاتی ہے۔ ایسے علاقے جہاں پر بارش بہت کم رہتی، درجہ حرارت بہت زیادہ ہوتا اور خشک ہوائیں چلتی، وہاں پر خاردار جنگلات پائے جاتے۔ مثال کے طور پر راجستھان میں خاردار جنگلات پائے جاتے ہیں۔ نباتات کی جو آخری قسم ہے وہ ہے ٹنڈرا کے نباتات۔ چونکہ یہاں پر ہر طرف برف جمی ہوتی ہے اس لیے یہاں پر صرف موسس اور کائی جو ہوتی ہے وہی پائے جاتے ہیں۔ برطانوی حکمرانی جو کہ 1600 عیسوی میں شروع ہوئی تھی، اس کے بعد سے بتدریج ہمارے ملک میں جنگلات
میں کمی آتی گئی۔ اس کی خاص وجہ کیا ہے؟ 1920 سے 1940 تک جنگلات کا بے دریغ تجارتی استعمال ہے، یعنی کہ تجارتی غرض کے لیے سے بہت زیادہ استعمال کیا گیا۔ اس کے بعد 1988 میں ایک نیشنل فارسٹ پالیسی یعنی کہ قومی جنگلاتی پالیسی بنائی گئی، جس میں جنگلاتی رقبے کا تعین کیا گیا کہ کم سے کم جنگلاتی رقبہ کتنا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد 2006 میں فارسٹ رائٹ ایکٹ یعنی کہ جنگلاتی حقوق کا قانون منظور ہوا، جس میں نہ صرف جنگلات، پیڑ پودے، بلکہ جانور اور جنگلات میں بسنے والے قبیلوں کو بھی تحفظ عطا کیا گیا۔ دیکھیے بچوں، یہ جنگلات میں پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان سب کے باوجود بھی جنگلات میں کمی آ رہی ہے۔ اتنے پالیسی بن رہے ہیں، قانون بنا، پھر بھی جتنا رقبہ جنگلات کا ہونا چاہیے اتنا رقبہ ہمارے ملک میں نہیں ہے۔ تو اس کی کیا وجوہات ہے، کیوں اس طرح سے ہو رہا ہے، ہم دیکھیں گے آگے۔ جنگلات میں مسلسل کمی کے چند اسباب یہ ہے۔ دیکھیں بچوں، آبادی میں مسلسل اضافے کی وجہ سے جنگلات میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ صنعتی ترقی یعنی کارخانوں کا زیادہ سے زیادہ بننا، آلودگی کا پیدا ہونا جس میں زمینی آلودگی، فضائی آلودگی وغیرہ شامل ہیں۔ درختوں کی کٹائی جو ہم مختلف اغراض کے لیے کر رہے ہیں، زمین کا قحط اور قدرتی طور پر جنگلات میں لگنے والی آگ۔ اگر ہم اسی طرح سے ان قدرتی وسائل کا بے دریغ استعمال کرتے جائیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے یہ وسائل بالکل ہی ختم ہو جائیں گے، اور ان کے لیے کوئی بھی وسیلہ، قدرتی وسیلہ جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا۔ اسی لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان تمام قدرتی وسائل کا تحفظ کر کے انہیں محدود طور پر استعمال کرنا چاہیے۔